الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج 27 رمضان المبارک سے پہلے کا ایک ایسا عمل جو ایک سچے واقعے پر مشتمل ہے۔ میرے ایک بھائی کا لب لباب ہے جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنے والی ہوں، اور ساتھ ہی آج کا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن ہی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نشان سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو درود پاک کی دیوانیوں، درود پاک کے دیوانوں جو ہر وقت درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ جو کوئی درود پاک پڑھتا ہے وہ نہ کبھی قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور نہ ہی کبھی جہنم کی آگ اسے جلا سکے گی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس کی قدر کی جاتی ہے اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ماور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہے، یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم کیا جانو کیا ہے شب قدر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور اس میں بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آج جو روحانی وظائف چینل اس 1000 مہینوں سے بہتر رات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 27 رمضان المبارک سے پہلے کر لینا ہے۔ 27 رمضان المبارک یعنی شب قدر سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں پائیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو سبحان اللہ عز و جل، ہماری عمریں طویل نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان شب قدر کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس رات کی عبادت کریں، اور اس رات کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ تو آپ نے اس شب قدر کی آنے سے پہلے سب سے پہلے تو مکمل طور پر توبہ کر لیجئے، اللہ پاک آپ کو بخش دے۔ تو آپ نے روزانہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو بہن جو بھائی اور بہن وہ جو درود پاک اور جو وظیفہ کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ نہ تھا، مجھے اتنی ارجنٹ 5 لاکھ کی ضرورت تھی، میں یہ عمل کرنا شروع ہوئی پچھلے ماہ رمضان میں نے اس عمل کو کیا تھا، اللہ پاک نے مجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وظیفے کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد خاموشی کی حالت میں کرنا ہے، بالکل خاموشی میں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، اس کی آپ نے پڑھ لینی ہے، یا توابو یا کریمو۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح، صرف اور صرف ایک تسبیح آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب آپ یہ تسبیح پڑھیں بسم اللہ شریف پہلی مرتبہ پڑھ لیں اور بعد میں آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں، اور آخری مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھیں تو اس میں بھی بسم اللہ شریف کو پڑھ لیجئے۔ آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ پھر سے سن لیں، سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں، ایک تسبیح یعنی 100 دانے یا توابو یا کریمو کی پڑھیں، اور پھر آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دانے سورہ اخلاص کے پڑھنے ہیں۔ آخر میں آپ نے پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو 27 رمضان المبارک سے پہلے اس عمل کو کر لیں، اس عمل کی برکتیں سمیٹ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو ایک تسبیح کا عمل ہے، بہت آسان ہے، چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس کو کر لیں گے تو پھر اس کی برکتیں سمیٹتے آپ کی عمریں کٹ جائیں گے، لیکن اتنا رزق اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو آپ اس وظیفے کو جاننے کے لیے اس وظیفے کو ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو ایک بار یہ وظیفہ سمجھ نہیں آتا تو بار بار کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں فہم کو زیادہ کر دے۔ اب اعتکاف لوگ بیٹھنے والے ہیں، صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو جن بہن بھائیوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو وہ اعتکاف بیٹھ جائیے، اور ساتھ میں روحانی وظائف چینل ضرور دیکھتے رہیے۔ اس چینل میں جو کہ مکمل طور پر مستند وظائف آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا ہے، اور آپ ان وظائف کو کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان وظائف کو کر کے، ان وظائف کو جان کر آپ کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ تو اسی طرح سے مزید وظائف جاننے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔